علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے لانگ مارچ کرنا ہے، اسلام آباد کی طرف آنا ہے، دھرنا دینا ہے، کیا کرنا ہے، یہ اعلان ہونے میں باقی 2 سے 3 دن ہیں۔ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ جمعرات یا جمعے کو اعلان کریں گے، تو اب 2 یا 3 دن بیچ میں ہیں عمران خان صاحب کے اعلان میں، لیکن ادھر حکومت نے عمران خان صاحب کے لیے بندوبست کر لیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ، دھرنے یا جو بھی وہ ایونٹ کرنے جائیں گے، جس کو وہ انجوائمنٹ کا ایونٹ بھی کہہ رہے ہیں، اس کا حکومت نے بندوبست کر لیا ہوا ہے۔ دوسری طرف 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں پنجاب میں۔ ایک واقعہ ہوا ہے منظور پشتین کے اوپر، جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا ہے بغاوت کا، غداری کا، اور دوسرا واقعہ ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں احتجاج کرنے والے مسلم لیگ نون کے یا اپوزیشن کے 18 ارکان کو معطل کر لیا گیا ہے۔ معاملہ کیونکہ عمران خان صاحب کا ہے، تو عمران خان صاحب کے معاملے میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ اچھا، یہ جو منظور پشتین پر FIR اور اس کے علاوہ جو پنجاب کے ایم پی ایز جو اپوزیشن کے، ان کی معطلی، وہ ان سب کا تعلق بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ کیسے ہے یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ سارے معاملات کا تعلق ہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تفصیلی فیصلہ جاری کرنے کے بعد ڈی سیٹ بھی کر دیا ہے۔ اب عمران خان صاحب میاں والی سے MNA نہیں ہے، لہٰذا میاں والی کے حلقے پر بھی دوبارہ انتخابات ہوں گے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل نہ کیا تو۔ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ گیا تھا، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں واضح الفاظ میں کہہ دیا ہوا تھا کہ جی یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، 1 ٹائم ڈی سیٹ ہوئے، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب بیرسٹر علی ظفر کے جو ہے وہ ذریعے انہوں نے جو پٹیشن دائر کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو کرم کا جو الیکشن ہے 30 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے، اس الیکشن کے لیے بھی ہمیں روکا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نااہل نہیں ہوئے، آپ ڈی سیٹ ہوئے۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن نے ایک تو یہ کیا کہ عمران خان صاحب کو ڈی سیٹ کر دیا میاں والی کے حلقے سے، اور دوسرا الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن 6 حلقے جو تھے جن سے عمران خان صاحب جیتے تھے، جس میں فیصل آباد ہے، جس میں ننکانہ صاحب، جس میں چارسدہ، مردان، پشاور اور ایک کراچی کا، 6 کراچی سے ایک ہار گئے تھے نا، تو 6 حلقوں کا الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ جو 2 حلقے 16 اکتوبر کو، مزید 2 حلقے جن پر انتخابات ہوئے تھے قومی اسمبلی کے، ان کے نوٹیفیکیشن ہو گئے، اور ان کے جو ارکان منتخب ہوئے پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی اور حکیم بلوچ کراچی ملیر سے، جنہوں نے عمران خان صاحب کو شکست دی تھی، انہوں نے آج حلف اٹھا لیا ہوا ہے۔ تو حلف کی تقریب ہوئی، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خطاب بھی کیا، تو اس میں جو ظاہر ہے پورے جو ارکان منتخب ہو کر آئے تھے، ان کے وہاں پر قریبی عزیز و اقارب بھی تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی جو ہے مہمانوں کی گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہ ان حلقوں پر نوٹیفیکیشن روک دیا گیا ہے۔ جو سوچا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب صرف میاں والی کے حلقے سے جائیں گے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے نتیجے میں، باقی جو ان کے جو تازہ حلقے انہوں نے جیتے ہیں، ان میں سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کر دیا جائے گا ان کی کامیابی کا اور جیت کا، اور اس کے بعد ان کو کسی ایک حلقے سے وہ حلف لیں گے، تو اس کے بعد پھر باقی حلقے سارے خالی ہو جائیں گے۔ پھر اس صورت میں بھی میاں والی کا حلقہ خالی ہونا تھا، یا پھر عمران خان صاحب نے باقی 6 حلقوں سے اگر حلف نہیں لینا تو یہ حلقے خالی ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی، تو پھر ضمنی انتخابات کی طرف معاملہ جائے گا۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہے عمران خان صاحب سے جڑا ہوا، لیکن وہ جو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہے، دھرنا ہے، اس سے پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ جو آج قومی اسمبلی میں بتائی گئی، وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، وہ تھی ارشد شریف صاحب کی قتل کے معاملے میں۔ ارشد شریف کے قتل پہ پورا ملک جو ہے وہ صدمے میں ہے، پراپر جو سوگ ہوتا ہے نا ہر زبان پہ، کیونکہ ارشد شریف صاحب کے جو خیالات تھے، ان کا انداز صحافت تھا، جو بھی تھا، اس سے لوگ اختلاف کر سکتے، لیکن وہ ایک اچھے انسان تھے۔ اس وجہ سے ان کے جو ہم خیال لوگ تھے، ان کے جو نظریاتی مخالف کہہ لیں، نظریاتی مخالف تو خیر نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ان کے خیالات سے اختلاف رکھنے والے لوگ تھے، کیونکہ پاکستان میں صحافت کو عمران خان صاحب کی سیاست نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس سے پہلے اس طرح صحافت تقسیم نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح ضرور ہوتا تھا کہ سمجھا جاتا تھا کہ جی یہ جو ہیں فلاں پارٹی کے ہمدرد ہیں صحافی، یہ فلاں پارٹی کے ہمدرد ہیں صحافی، لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کہا جائے کہ یہ صحافی جو ہے وہ PTI کا ہے، اور پھر وہ صحافی پراپر PTI کے اندر PTI کے جلسوں میں اور تقریبات میں خطاب بھی کرے، اور عمران خان صاحب یا کوئی لیڈر مطلب یہ کہے کہ جی سوائے ان کے باقی صحافی تو ہیں ہی نہیں، باقی سارے لفافہ ہیں۔
تو اس سب کے باوجود ارشد شریف صاحب کا ملنا جلنا سب کے ساتھ بہت بہتر تھا، چاہے عمران خان کے سیاسی مخالفین تھے یا پھر وہ صحافی جو عمران خان صاحب کو اچھے نہیں لگتے تھے، جن کو عمران خان صاحب لفافہ صحافی کہتے تھے۔ تو بہرحال ارشد شریف صاحب کا سانحہ ہو گیا، اللہ ان کو مغفرت کرے ان کی، اور ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے۔ اس سانحے کے اوپر قومی اسمبلی کو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے انفارم کیا، بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کینیا کے صدر کو ٹیلی فون کر کے ان سے جو ہے وہ تفصیلات ظاہر ہے وہ شیئر کی ہیں، معلومات ان سے لی ہیں، اور ساتھ ہی ان کو یہ درخواست بھی کی ہے کہ جو سانحہ ہوا ہے ارشد شریف صاحب کے قتل کا، اس کی تحقیقات پراپر کروائی جائے، تفتیش کروائی جائے۔ ظاہر ہے وزیر اعظم یہی کہہ سکتے تھے، ان کو درخواست ہی کر سکتے تھے۔ تو اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب کے سیاسی انداز پر۔ عمران خان صاحب کا صوبہ ہے پنجاب، وہ خود کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا، خان صاحب کہتے ہیں نا جی میرے صوبوں میں، ہمارے صوبوں میں تو صحت کارڈ ہے اور سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نے وہاں پر فنڈز دیے ہیں، کرونا کے ٹائم پر کہا کرتے تھے کہ جس کے باوجود ہم نے وہاں پر احساس پروگرام دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے جو صوبے ہیں پنجاب، خیبر پختونخوا، ان میں ابھی کچھ دن پہلے خیبر پختونخوا میں اساتذہ نے پروٹیسٹ کیا تھا، اور اتنا بدترین تشدد ہوا تھا اساتذہ پر کہ مطلب لوگ کانوں کو ہاتھ لگا دیے کہ اس طرح بھی تشدد ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب روتے پیٹتے رہتے ہیں کہ جی 25 مئی کو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، تو لوگوں نے ان کو یہ دکھایا کہ جی 25 مئی کو جو ہوا تھا کیا یہ اس سے کم ہے، یا اس سے کم ہوا تھا آپ کے ساتھ، اس سے زیادہ ہوا تھا آپ کے ساتھ۔ تو بہرحال تو اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ منظور پشتین لاہور میں تھے کل، انہوں نے آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب کیا۔ وہ پہلے گزشتہ برس بھی آئے تھے، گزشتہ برس نواز شریف صاحب کے آسما جہانگیر کانفرنس کے خطاب کو اس کو ایک بڑا سا وہ بنایا گیا، کیا کہتے ہیں، ایشو بنایا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ جو اپنا تاریں تھیں آسما جہانگیر کانفرنس کی جو لائیو اسٹریمنگ ہو رہی تھی وہ تک کاٹ دی گئی تھیں، انٹرنیٹ تک بند کر دیا گیا تھا۔ پھر سوال اٹھائے گئے تھے کہ جی جس تقریب میں چیف جسٹس آف پاکستان خطاب کرنے آ رہے ہیں وہاں ایک مفرور کو خطاب کروایا گیا، حالانکہ الگ الگ سیشنز تھے، چیف جسٹس صاحب والا سیشن الگ تھا، وہ الگ تھا، لیکن بہرحال تو منظور پشتین صاحب نے کل بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ کے ساتھ جو کانفرنس میں کا جو سیشن تھا ان کا، اس میں خطاب کیا تھا، اور منظور پشتین کا ایک اپنا پرانا موقف بھی رہا ہے، ان کی جماعت جو ہے پی ٹی ایم وہ نعرے بازی بھی کرتی رہی ہے، وزیرستان کی صورتحال پر وہ کھل کر بات کرتے رہے ہیں۔ منظور پشتین ہو، علی وزیر ہو، علی وزیر اسی چکر میں جیل میں رہا نہیں ہو پا رہے، اور عمران خان صاحب آج تک علی وزیر کا نام زبان پر نہیں لاتے۔ عمران خان صاحب باقی سب کا کہتے ہیں کہ جی فلاں تو فلاں۔ تو بہرحال تو منظور پشتین صاحب نے ایک تقریر کی، تقریر میں انہوں نے اداروں پر تنقید کی، اداروں کے کردار پر بات کی، اور اس کے علاوہ وہاں نعرے بھی لگے، اور ظاہر ہے نعرے وہ جو لگے جو اداروں کو اچھے نہیں لگتے، مناسب نعرے، نامناسب نعرے کہہ دیجئے آپ، وہ نعرے لگے جو لگا کرتے ہیں جو متاثرین یا جو مطلب ایک لوگ جو جن کا نقصان ہوا ہوتا ہے، وہ نعرے، یہ نعرے نواز شریف صاحب کے اس میں اپنا جلسے تھے ان میں بھی لگتے رہے، پی ڈی ایم کے جلسے میں بھی لگتے رہے، مختلف اوقات میں مختلف پارٹیاں یہ نعرے لگاتی رہی ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب جن کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہوا تھا جب انہوں نے جج کو دھمکی دی تھی، جج زیبا چودھری صاحبہ کو، تو اس پر عمران خان صاحب نے اچھا خاصا بوال کھڑا کیا تھا، تماشا ہی ہوتا ہے کہ جی میں نے کیا کر دیا، حالانکہ دھمکی لگائی تھی جج پر، میں نے ایسی دہشت گردی کر دی ہے، میرے اوپر پرچہ دہشت گردی کا مقدمہ ہونے سے پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو گیا، ایسی میں نے بربریت، ایسی آمریت کبھی نہیں دیکھی۔ اچھا جی پنجاب میں تو عمران خان صاحب کی حکومت ہے، تو یہاں پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم بننے سے پہلے اور بعد میں اپنی پارٹی کے اجلاسوں کو خطاب کیا تھا، تو اس میں انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے نام لے کر تنقید کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو یہ لے کر آئے ہیں، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے نام لے کر انہوں نے تنقید کی تھی۔ تو نواز شریف صاحب پر اکیلے نہیں، اس تقریب میں شریک سارے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پر مقدمات ہوئے تھے، اور مقدمات بھی درج کرانے والے وہ جو ہے وہ عام سے شہری ہوتے تھے، آ کر درج کروا جاتے تھے۔ تو بہرحال تو اسی طرح جو منظور پشتین کی تقریر پر سول لائنز تھانے میں مقدمہ درج ہو گیا، بغاوت کا، غداری کا، ان کے اوپر ایک مقدمہ ہوا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کو یہاں جواب دینا ہوگا کہ بھائی یہ آپ کی صوبے میں حکومت ہے نا، تو اب آپ جو کہتے ہیں کہ جی اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، بربریت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہاں پر آپ ذرا بتائیں گے کہ یہ جو آپ کے صوبے میں ایک مقدمہ ہوا ہے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ چلے اس کے اوپر تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سامنے جب علی وزیر کی رہائی کے نعرے لگ رہے تھے
تو انہوں نے کہا تھا ان کے سامنے لگائیں جو رہا کر سکتے ہیں. بلاول نے تو کہہ دیا تھا کہ بھئی علی وزیر ہمارا قیدی نہیں ہے. حالانکہ کراچی میں ان کے اوپر اپنا کراچی پولیس کی تحویل میں ان کے اوپر مقدمات وہاں پر درج ہوئے تھے. تو وہ اس وہاں پر ہیں اور پوری کی پوری حکومت بے بس ہے. بے بسیاں ہوتی ہیں، کچھ بے بسیاں ماضی کی حکومتوں کی تھی، کچھ اس حکومت کی ہے. عمران خان صاحب اپنی حکومت میں کہا کرتے تھے کہ جی میں تو اعلی نال ہوں، میں سارا کچھ جو کچھ ہے وہ بھائی کی مرضی سے چلتا ہے. یہاں پر آرمی چیف بھی مجھ سے پوچھ کر قدم آگے بڑھاتے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ جی میرے پاس اختیارات نہیں تھے. تو بہرحال کم از کم یہ تو ہوا کہ بلاول بھٹو نے تسلیم کر لیا کہ علی وزیر ان کے قیدی نہیں ہے. چلیں یہ معاملہ کسی اور کے ہاتھ کا ہے تو کسی اور نے مقدمہ کروا لیا ہوگا، تو لہٰذا یہ عمران خان صاحب کی حکومت، پرویز الہی کی حکومت پر ہم نہیں ڈالتے. معاملہ ہے پنجاب اسمبلی کا، وہ جو نا فسطائیت، بربریت اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں یہ جو عمران خان کے خلاف مسلم لیگ نون کے یا اپوزیشن کے ارکان نے پروٹیسٹ کیا تھا. پروٹیسٹ کیا کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو گھڑی چور کے نعرے لگائے تھے. عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے خلاف گندی زبان استعمال کیوں کرتے ہو، تو میں چور کو چور نہ کہوں تو کیا کہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر گھڑی چوری کا ٹھپا تو لگ گیا نا. اب گھڑی چوری کے معاملے پر فیصلہ دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ خان صاحب نے چیزیں اٹھائیں، فروخت کرنی، بعد میں قیمت ادا کی. تو اس کو خرید کرنا نہیں کہتے. یہ جو عمران خان صاحب نے کیا نا، خرید کرنا نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا. تو بہرحال تو انہوں نے گھڑی چور کے نعرے لگائے، کچھ بینر، کچھ پوسٹر، کچھ پلے کارڈ لے کر، کچھ خواتین، کچھ حضرات جو تھے انہوں نے پروٹیسٹ کیا. تو سبطین خان جو عمران خان صاحب کے بہت چہیتے بھی ہیں، عمران خان صاحب نے ان کو عثمان بزدار کو بچانے کے لیے پھر جیل بھی بھجوایا تھا. یعنی عمران خان صاحب کہتے تھے نا میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا. عمران خان صاحب کے اختیار میں یہ ضرور تھا کہ عمران خان صاحب نے علیم خان کو گرفتار کروا دیا کہ وہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے لابنگ کر رہے تھے. نیب کو کہا اس کو اٹھا لو، اندر کر دو. عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر ایف آئی اے پوری کی پوری چڑھائی کروا دی، اختیارات تھے. عمران خان صاحب نے ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کو بلا کر کہا کہ جی یہ جو ہے اپنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کو گرفتار کرو. ان کے پاس اختیارات تھے، سارا کچھ تھا. وہ تو ڈی جی ایف آئی اے ڈٹ گئے تو وہ نہیں ہوا. تو اختیارات تو اتنے تھے عمران خان صاحب کے پاس. لیکن بہرحال سبطین بھی وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں تھے، تو وہ بھی ذرا گرفتار ہو گئے، جیل کی ہوا کھا کے آئے. اب وہ اسپیکر ہیں. تو انہوں نے احتجاج کرنے پر، نعرے لگانے پر، کوئی ہوتا ہے نا ڈھینگا مشتی ہوتی ہے، کرسیاں چل جاتی ہیں، ایک دوسرے کو چماٹے لگاتے ہیں ارکان، پراپر کشتی ہوتی ہے، وہ نہیں ہوا. نعرے لگائے، نعرے لگانے کے اوپر 18 ارکان کو معطل کر دیا. یہ والا کام جو تھا مشرف کے دور میں ہوا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے مشرف کے زمانے میں، اس وقت بھی پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے. تو اس وقت بھی پوری کی پوری اسمبلی جو اپوزیشن تھی ان کا پنجاب اسمبلی میں داخلہ پر پابندی لگا دی گئی تھی. اجلاس میں جب وہ آتے تھے تو پوری اسمبلی کو کڑا چڑھا دیا جاتا تھا، پوری اسمبلی کو کیا ہوتا ہے سیل کر دیا جاتا تھا. حکومتی ارکان کے لیے راستہ الگ، اپوزیشن ارکان کے لیے راستہ الگ. باقی تو اپوزیشن ارکان جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتے تھے تو ان کو جو ہے وہ کر دیا جاتا تھا، روک دیا جاتا تھا. تو بہرحال تو اب معاملہ جو ہے یہ یہاں پر میں نے کہا منظور پشتین والا معاملہ عمران خان کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. بلاول بھی کہہ رہے وہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے پنجاب اسمبلی والا معاملہ، یہاں پر اب کس کی آمریت ہے؟ عمران خان صاحب ذرا قوم کو یہ بتا دیں یہ کس کی آمریت ہے. یہاں پر اپوزیشن کو بولنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ مطلب اتنی تھکی ہوئی اپوزیشن ہے پنجاب کی، ہومیوپیتھک اپوزیشن. ایسی اپوزیشن کیا ہوتا ہے جو کسی نصیب والے حکمران کو ملتی ہے، جو عمران خان صاحب کو پنجاب میں ملی ہوئی ہے. بولتے ہی نہیں ہیں. اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سوئے ہوئے ہیں، تصویریں بنواتے، کچھ نہیں کرتے. کبھی کبھی احتجاج کرتے تو ان کو عمران خان صاحب نے یا عمران خان صاحب کے اسپیکر نے ان کو اٹھا کے پرا پھینک دیا کہ جی آپ معطل ہیں. تو عمران خان صاحب کو یہاں بھی بتانا ہوگا کہ بھئی یہاں پر کس کی بات چلتی ہے. اچھا اب ہے لانگ مارچ کا معاملہ، بڑا دلچسپ ہے. اب حکومت نے عمران خان صاحب نے بڑا دلچسپ صورتحال ہے اس میں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہارے ہوئے ہیں، ان کے لب و لہجہ بتا رہے ہیں. ان کی پریس کانفرنسز، اس دن جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اعظم سواتی کے ساتھ مل کر، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے یقین ہے کہ یہ حکومت مجھے نہیں دے گی، انتخابات کی تاریخ نہیں دے گی. پھر یہ بھی کہا کہ لانگ مارچ کے آگے بھی پروگرام ہوں گے، یہ لانگ مارچ کوئی حتمی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہم اس تحریک کو حقیقی آزادی کی تحریک کو حقیقی آزادی تک جاری رکھیں گے.
اس کا مطلب ہے کہ لانگ مارچ ہوگا، آگے جا کر دھرنا شرنا نہیں ہوگا، مگر وفاقی حکومت پوری تیاری کر رہی ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب وفاقی حکومت کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کریں کہ جی حکومت کی تیاری نہ ہو اپنا دھرنے کی، تو حکومت دھرنے کی اور لانگ مارچ کو روکنے کی یا اس کو نمٹنے کی کوئی تیاری نہ کرے، اور عمران خان صاحب ایک 15-20 ہزار کا لشکر لے کر اسلام آباد کی طرف آ جائیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کنٹرول کرنا تو مشکل ہوگا، تو ممکن ہے اسی وہ کیا ہوتا ہے حفظ ما تقدم، حکومت ڈری ہوئی ہے۔ تو حکومت نے دو طرح کا منصوبے بنائے ہوئے، ایک منصوبہ ہے جو رانا ثناءاللہ صاحب کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آنے نہ دیا جائے، ان کو نکلنے نہ دیا جائے۔ جب 25 مئی کا لانگ مارچ تھا تب بھی رانا ثناءاللہ نے یہی کہا تھا کہ ان کو نکلنے دیں گے پھر سنبھالنا مشکل ہوگا، ان کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں، ان کو گرفتار کر دیں، لیکن بہرحال اس وقت ان کو اجازت نہیں ملی تھی اتحادیوں سے۔ اب ایک پالیسی یہ ہے کہ نکلنے نہیں دیا جائے گا اگر عمران خان صاحب، کیونکہ عمران خان صاحب نے، میں نے آغاز میں کہا نا 2 سے 3 دن ہیں عمران خان، آج ہے پیر ہے، سوموار ہے، منگل بدھ، تو 2 دن بیچ میں ہے، تو جمعرات کو اعلان کرنا ہوا تو 2 دن، اور اگر جمعے کو اعلان کرنا ہوا تو 3 دن، تو عمران خان صاحب نے اعلان کرنا ہے۔ تو اس دوران حکومت جو پالیسی بنا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اسلام آباد کی طرف آنے کا اعلان کیا، جس کا امکان بہت کم ہے، عمران خان صاحب ایک انجوائمنٹ پروگرام کریں گے، جلسہ ولسہ ٹائپ چیز کریں گے، تو بہرحال اگر ایسا کچھ عمران خان صاحب نے کیا تو پھر حکومت جو ہے وہ ایک تو رکاوٹیں ڈالے گی، اور پھر رکاوٹیں ڈالنے کے بعد اگر وہ عمران خان صاحب اسلام آباد میں داخل ہو جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں کسی بھی طرح، تو پھر جہاں بیٹھیں گے ان کو پھر بیٹھنے دیا جائے گا، اس کے بعد ان کو نہیں چھیڑا جائے گا، اس کے بعد کسی قسم کی ان کو نہیں ہوگی، پھر بیٹھ کر تھکانے دیا جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح 2012 میں طاہر القادری کو تھکایا گیا تھا۔ اس وقت طاہر القادری آ کر بیٹھ تو گئے تھے، اور اس کے بعد میں کچھ واقعات کا چشمدید گواہ ہوں کہ قادری صاحب نے میسیجز کیے تھے کہ یار مجھے آ کر اٹھا لو، میرے ساتھ آ کر مذاکرات کر لو، میں چلا جاؤں گا، اور اس کے بعد یہی ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد جب قمر زمان قاہرہ صاحب نے وہ نقلیں شکلیں اتاری تھی قادری صاحب کی، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو 2 دن کی مہلت ہے، 2 گھنٹے کی مہلت ہے، ٹی وی بند کر دو، نشریات بند کر دو، یہ وہ سارا کچھ جو آپ کو یاد ہوگا۔ حکومت کو 24 گھنٹے کی مہلت تھی کہ اسمبلیاں توڑ دو، ورنہ پھر یوسف رضا گیلانی اپنا سپریم کورٹ سے جب نائل کر دیے گئے تھے تو مبارک ہو کہہ کے انہوں نے کہا کہ یہ نائل ہو گیا، پھر الیکشن بھی ہم لیں گے۔ اس کے بعد جب حالات ظاہر خراب ہو گئے، لوگ نہیں بیٹھ سکتے تھے، سردیاں آ گئی تھیں، بارشیں ہوتی تھیں، تو قادری صاحب تھک گئے تھے، اور انہوں نے حکومت کو میسج کیا تھا کہ جی مجھے یہاں سے اٹھا لو، آؤ کوئی سا بھی معاہدہ کرو۔ آپ کو یاد ہوگا پھر معاہدہ ہوا تھا، کمیٹی بنے گی، اصلاحات ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کے بعد 2 میٹنگ ہوئی تھی کمیٹی کی، اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ 2014 کا عمران خان صاحب کا دھرنا وہ بھی یہی تھا، عمران خان صاحب جا کر بیٹھ تو گئے تھے، پھر وہ بھی ان کے لوگ آ کر PTI کے لوگ آ کر پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو کہتے تھے کہ یار آپ حکومت کو کہو کوئی وفد شفت بنائے، کوئی مذاکرات کرے، اٹھائیں یہاں سے ہمیں۔ تو اب بھی وہی پالیسی اختیار کی جائے گی۔ اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کو آصف زرداری ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے کہ آصف زرداری نے کہا جی آئیں بیٹھے، کیا کریں گے آپ ان کے ساتھ، کچھ نہیں کر سکتے، بیٹھے رہیں، تھکائیں ان کو۔ تو حکومت 2 پالیسیوں پر، ایک تو آغاز میں روکنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ کم از کم لوگ اسلام آباد میں داخل ہو سکیں، دوسرا جتنے بھی لوگ داخل ہوتے ہیں ان کو اگر آ کر وہ بیٹھ جاتے ہیں عمران خان صاحب جلسہ کر کے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی چلیں ڈی چوک پر چل کر بیٹھتے ہیں، تو پھر ڈی چوک پر جانے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا جائے گا، اور وہ عمل حکومت اپنی فورسز سے نہیں کروائے گی۔ اپنی فورسز سے مراد کی وزارت داخلہ کی فورسز، چاہے وہ پھر اپنا پولیس ہے یا پھر دیگر جو فورسز ہیں، پھر رینجرز اور فوج کو کہا جائے گا آرٹیکل 245 کے تحت کہ آ کر ان سے نمٹے۔ تو یہ ہوگا، اور پھر اگر وہ آ کر بیٹھ بھی جاتے ہیں تو پھر کہا جائے گا کہ جن کو بیٹھنے دیے جائے، باقی راستے کھول لو، اور یہ جہاں بیٹھے بیٹھنے دیا جائے، تھکایا جائے۔ تو عمران خان صاحب کو تھکانے کا پروگرام ہے حکومت کا، ایک ڈرانے کا اور دوسرا تھکانے کا۔ اب دیکھیں خان صاحب لانگ مارچ کی طرف اور دھرنے کی طرف جاتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔